يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمام احباب کو اس چیز کا علم ہے کہ ہر ماہ کی طرح جامعہ مسجد حاضہ میں ماہانہ درس قرآن اور میار شریف کے سلسلہ میں محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ اسی طرح پروگرام کا انعقاد جاری ہے۔ امام تشریف لانے والے ہیں، ان کا خطاب شروع ہوگا، چند معروضات ان کے آنے کے تک میں آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں بھی محافل پاک کا آغاز تقریباً دنیا بھر میں ہو چکا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ربیع الاول ربیع الاول شریف جاری ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد کوئی آج کی بات نہیں، یہ صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہے، اور ہر محبت کرنے والے نے اپنے انداز میں میلاد کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاء آپ کو اللہ، ساتھ بٹھایا، ماشاء اللہ۔ بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ آئے تو زمانہ جگمگایا، جس طرح کہ آج ہم محفل میلاد کرتے ہیں، تو وہ اپنے رنگ میں اس طرح محفل میلاد کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو ساتھ حضرت ابو دردہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر سنا، حضرت عامر اور ان کی اولاد سے یہ ذکر سنا، اپنی ولادت کا تذکرہ سنا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ عامر تیری پوری فیملی پر اللہ تعالیٰ نے تمام رحمت کے دروازے کھولے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور پھر فرمایا کہ اے عامر تیرے لیے آسمان پر فرشتے استغفار کر رہے ہیں، سبحان سبحان اللہ اللہ۔ تیرے لیے بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے؟ اس کو جس نے اپنے بچوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خود نبی اپنی ولادت کا سن کے یہ دعا دے رہے ہیں، تو آج کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر کے، کیونکہ ہر نیک عمل کے بعد جب دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ہر نیک عمل کے بعد دعا کی مقبولیت ہوتی ہے، تو جب ہم نبی کا ذکر کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کر کے، آپ کے لب و رخسار کی باتیں کر کے، تو کیا ہم دعا مانگیں تو کیا ہماری دعا اور ہماری بخشش کا ذریعہ یہ معافت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں، بے شمار حدیث مبارکہ۔ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، تو جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر مسجد نبوی کے سیر میں نکلے، دیکھیں آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ وہ غلام کیا کر رہے تھے؟ وہ بیٹھ کے نبی کا ذکر یوں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے، اور اس رب کا کتنا شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنا محبوب بن مانگے دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اپنا اللہ۔ اتنا حسین محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں، لیکن اللہ نے کتنا احسان کیا کہ اپنا محبوب حسین صورت میں دیا، اور ان پر کتاب حق، کتاب مبین قرآن پاک نازل کیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے جب کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے دیکھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجمع میں اس بیٹھے یہ تشریف فرما ہوئے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ آج میں سکون کس کی ہے مجلس؟ یہ مجلس کس کی ہے؟ کیوں کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نبی ہمیں دیا، سبحان اللہ، بے شک، آپ پر کتاب حق کا کتاب مبین اتاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، صحابہ قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ اتنا کرتے ہیں ہم نے واللہ 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 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان تو اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے غلاموں مجھے پتہ ہے آپ اس لیے بیٹھے ہو، لیکن آنے والے قیامت تک اپنے امتیوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اے میرے غلاموں آپ مسجد کے سین میں بیٹھ کے نبی کی ولادت کا شکر ادا کرتے ہو، رب تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کا تذکرہ آپ کا ذکر آسمان پر فرشتوں کے سامنے رب ذکر کر رہا ہے۔ کس کا؟ اس چیز کا کہ محبوب نکل کے دیکھو تو صحیح نا، اے محبوب نکل کے دیکھو تو صحیح نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع بھیجی، سریا بھیجا، پیغام بھیجا، نکل کے دیکھو تو صحیح نا کہ کس پیارے انداز میں بیٹھ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی کا اظہار، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ باتیں آئی آ رہی ہیں، اور اس بات میں تو بندے اپنے رواج کے لیے چھوڑ دینے چاہیے کہ رب نے فرمایا لولا کلمہ الحق تو ربو بھی جا، ہم لائٹنگ لگا لیں، اپنی توفیق کے مطابق دیگیں تقسیم کر سبحان لیں، اللہ، اپنی توفیق کے مطابق جھنڈیاں لگا لیں، یہی کر سکتے ہیں، یہی کچھ ہمارے پاس توفیق ہے، اتنا ہی کر سکتے ہیں، لیکن رب نے کیا کیا ہے؟ رب نے کیا کیا؟ رب نے ولادت پر جھنڈے بھیجے، جھنڈے، سبحان اللہ، رب بے نے شک، ولادت پر بے شک، جھنڈے سبحان بھیجے، یہ اللہ، بات ہم تو آپ نے سنا ہے، سبحان اللہ، لیکن رب نے ولادت پر صرف جھنڈے نہیں بھیجے بلکہ رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ زمین کی ہریالی نہ بناتا، یہ زمین پہ چشمے نہ بناتا، یہ زمین پر درخت نہ اگاتا، یہ زمین پہ ہریالی نہ اگاتا، یہ سب چیزیں پیدا کرنے کا مقصود یہی تھا کہ اے محبوب مجھے تجھے دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ سبحان اللہ، لولا کلمہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اے محبوب یہ ساری چیزیں میں نے پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ اے محبوب تجھے دنیا کے اندر بھیجنا تھا، سبحان اللہ، تجھے دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں لائٹنگ کیوں لگاتے ہو، بینر آوازہ کیوں کرتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم جس رب نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے بغیر ستون اتنا بڑا آسمان کو کھڑا کر دیا، زمین کی ہریالی کو بڑا کر دیا، زمین پر پہاڑ پیدا کر دیے، زمین پر تروتازہ درخت پیدا کر دیے، زمین پر چشمے پیدا کر دیے، زمین پر ہر قسم کی رونقی کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود تھا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں کوئی اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کسی نے دیگیں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے لائٹنگ لگا کے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے کسی انداز میں خوشی کا اظہار کیا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ جو کام کیا جائے وہ دل سے کیا جائے، بے شک، جو کام کیا جائے محبت سے کیا جائے۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بنگلے والے میلاد کریں اور وہ لاکھوں کروڑ روپے کی اپنی کوٹھی سجا دے، اور ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا شخص بھی اگر محفل میلاد کر رہا ہے، ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا شخص بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ بھی سمجھو میلاد کر رہا ہے۔ میلاد کا معنی صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر جو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر تمام تر معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی یوم پیدائش ہو، یا یوم پاکستان ہو، یا یوم اقبال ہو، اور مختلف قسم کے ایسے رسومات دنیا کے اندر ادا کی جاتی ہیں، کسی پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد پر
مجھے بتاؤ کہ ایک عالم دین ساری رات بیٹھ کر وہ ذکر کر رہا ہے، نعرہ تکبیر، تمام حاضر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص علماء کرام اور آج کے محفل کے مہمان خصوصی جملہ ڈاکٹر صاحب میں انتہائی مشکور ہوں، حوالے کرتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عالم دین ساری رات بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کی آیات، حدیث مبارکہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس کس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، وہ سارا ٹائٹل، وہ سارا مفہوم بنا کے وہ کہتے ہیں میرے صبح تقریب میں جانا چاہ کے نبی کی شان بیان کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان بیان کرنی ہے، یا وہ دل کو مطالعہ کرتا ہے میرے شام کو جا کے محفل میلاد کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں سنانی ہے۔ یہ ایک عالم دین یہ تیاری کر رہا ہے کہ میرے نبی کی محبت، نبی کا ذکر، نبی کا دین لوگوں کے سامنے جا کے پیش کرنا ہے۔ ایک یہ عالم دین، ایک وہ ہے جو کتابوں کے اندر خامیاں ڈھونڈ رہا ہے، میں نے جا کے صبح یہ کہنا ہے، میں نے کہنا بھائی میلاد کہاں لکھا ہے، میں نے کہنا یہ چیز کہاں لکھی ہے، میں نے چیز یہ کہاں لکھی ہے، خامیاں ڈھونڈنی ہے، تو بتاؤ، اندازہ لگاؤ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ سبحان اللہ، حضرات کوئی انجان بندہ نہیں، تو اس لیے میرے محبوب غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کلیا کلیا بستی بستی سارا سال ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اور زیادہ ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر۔ تمام احباب اپنے گھروں کے اندر بھی محافل کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اپنی دین کی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر محبت رسول، عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ میں ایک مرتبہ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا۔